آج ہم ذکر کریں گے فرعون کا، جس کی لاش کو اللہ کے حکم سے سمندر نے اگل دیا۔ اور کیا کیا ہوا اس لاش کے ساتھ، آئیے تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے ڈوب مرنے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے کسی شخص نے ساحل پر پڑی اس کی لاش پہچان کر اہل دربار کو بتایا۔ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا گیا۔ درباریوں نے مسالے لگا کر اسے پوری شان اور احترام سے ایک تابوت میں رکھ کر محفوظ کر دیا۔ حنوط کرنے کے عمل کے دوران ان سے ایک غلطی سرزد ہو گئی۔ فرعون کیونکہ سمندر میں ڈوب کر مرا تھا اور مرنے کے بعد کچھ عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے اس کے جسم پر سمندری نمکیات کی ایک تہ جم گئی تھی۔ مصریوں نے اس کی لاش پر نمکیات لگاتے ہوئے وہ تہ اسی طرح رہنے دی اور اسی حالت میں اس کو حنوط کر دیا گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا، زمین و آسمان سے بہت سارے انقلابات دیکھے، بہت سارے چیزیں گرد و پیش میں واقع ہوئیں، اور حتیٰ کہ فرعونوں کی حنوط شدہ لاشیں بھی زمین کے تہوں کے اندر چھپ کے رہ گئیں۔ ان کے نام صرف کتابوں اور ان کی تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں قائم رہ گئے۔ اس واقعے کے 2000 سال کے بعد اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب میں فرعون کے قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کے جسم کو محفوظ کرنے کی بابت بھی آیات نازل ہوئی، جس کی سچائی پر اہل ایمان کو پختہ یقین تھا۔ لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ اس خدائی کے دعوے دار شخص کی لاش کہاں محفوظ کی گئی اور کیسے اسے عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ پھر ہوا یوں کہ 1871 میں مصر کے ایک شہر الغوریہ سے تعلق رکھنے والا غریب اور معمولی چور جس کا نام احمد عبد الرسول تھا، اس کو فرعونوں کی حنوط شدہ لاشوں کی طرف جانے والا خفیہ رستہ مل گیا۔ اور وہ کیسے؟ کہ ہوا یوں کہ احمد عبد الرسول نوادرات کو چوری کر کے بیچا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے کے قریب ترین مقام پر ایسے ہی چکر لگا رہا تھا، جیسے اسے ایک خفیہ رستے کا پتہ چل گیا۔ وہاں وہ نوادرات چوری کے لیے جگہ کھودنے لگا، اور اسی دوران اسے کچھ لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ مگر وہ جس جگہ پر کھدائی کر رہا تھا، وہاں سے ملنے والے راستے کی مسلسل کھدائی شروع ہو گئی، اور یوں 1851 میں دوسری ممیوں کے ساتھ غرق ہونے والے فرعون کی لاش بھی مل گئی۔ اس کے کفن پر سینے کے مقام پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ ان ممیوں کو ماہرین قاہرہ لے گئے۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر جمی نمکیات کی تہ سے یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ نے پانی میں غرق کر کے بدترین انجام سے ہمکنار کیا تھا۔ یہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اس کی تصدیق کے لیے پوری دنیا کے ماہرین آثار قدیمہ اور سائنسدان مصر کی طرف امنڈ پڑے، مختلف سائنسی ٹیسٹ کرنے لگے، اور دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ دوسری لاشوں کی نسبت صرف فرعون کی لاش پر ہی سمندری نمکیات کی تہ جمی ہوئی تھی۔ اس تصدیق کے بعد اس سے فرعون کی لاش قرار دے کر عجائب گھر میں محفوظ کر لیا گیا۔ 1982 میں فرعون کی ممی کچھ خراب ہونے لگی، تو اس وقت کی مصری حکومت نے فرانس کی حکومت کو درخواست کی کہ فرعون کی ممی کو خراب ہونے سے بچایا جائے۔
نیز جدید سائنسی ذرائع سے اس کی موت کی وجہ بھی معلوم کی جائے۔ چنانچہ مصری اور فرانسیسی حکومت نے مل کر ممی کو فرانس لے جانے کے انتظامات کر لیے، اور جب فرعون کی لاش فرانس پہنچی تو ایئرپورٹ پر اس دور کے فرانسیسی صدر بذات خود حکومت کے اعلیٰ عہدیدار اور تمام وزراء اور فوجی افسران کے ساتھ استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ فرعون کی لاش کا استقبال کسی عظیم بادشاہ کی طرح کیا گیا، فوجی دستوں کی سلامی بھی دی گئی۔ فرعون کی ممی کو ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم کے حوالے کر دیا گیا، اور اس ٹیم کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائے نام کے ایک ڈاکٹر نے کی۔ مائکروسکوپک ٹیسٹوں کے ذریعے ممی کے تمام اعضاء کا باریک بینی سے جائزہ لیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کی لاش اور جسم میں سمندری ذرات ابھی تک موجود ہیں، اور موت کی وجہ بھی پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ایک بادشاہ کی موت پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے ہو، یہ ڈاکٹر مورس کے لیے حیرت انگیز بات تھی۔ اس نے اس ممی کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس بادشاہ کی موت کے تمام تر حالات مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری کتاب قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہیں۔ اسے علم تھا کہ جہاں سے یہ لاش ملی ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے۔ چنانچہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مصر پہنچا۔ وہ ایک سائنسدان تھا اور اس نے اس معاملے میں مصر کے ہی ایک سائنسدان سے ملاقات کی۔ اس سائنسدان نے قرآن پاک کھول کر اسے سورہ یونس کی آیت 90 تا 92 کا ترجمہ لفظ بہ لفظ سنایا۔ فرعون کی خدائی کا دعویٰ، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پھر پانی سے نکل کر اس کی لاش کا حنوط ہو جانا اور پھر دوبارہ لاش کا ملنا اور پھر اس کی لاش کو جدید سائنسی دور میں دوبارہ محفوظ کیا جانا، سب کا سب ایک اشارہ تھا اور بہت واضح تھا۔ تجھے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بناؤں گا۔ فرعون کی لاش ایسے محفوظ کر کے دنیا کے سامنے رکھ دی گئی کہ انٹرنیٹ کی ایک کلک پر رسائل و جرائد پر، ٹی وی چینلز پر اور عجائب گھر میں اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے وہ کری اور پچکی قابل ترس حالت میں موجود ہے۔ عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے، عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والا وہی ہے جو سب کا خالق اور رازق ہے، اور شکر ہے اس مالک کا کہ ہم با ایمان ہیں۔ ڈاکٹر مورس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آیات کا ترجمہ سنا تو وہ اسی وقت پکار اٹھا کہ قرآن سچا ہے، اور الحمدللہ کہا جاتا ہے کہ اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔